بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسوہ کالج اسلام آباد کی جانب سے آن لائن لیکچرز کی سیریز برائے جماعت دہم مطالعہ پاکستان کا 8واں لیکچر۔ اگر لیکچر سے متعلق کوئی سوالات ہوں تو آپ کے سامنے میرا پرسنل یوٹیوب چینل ہے، اس میں آپ کمنٹس میں سوالات کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ 12 اکتوبر 1999 کے فوجی قبضے کے بارے میں ہے۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے بطور چیف آف دا آرمی سٹاف آئین کو معطل کرتے ہوئے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو بھی معطل کر دیا، جبکہ وزیر اعظم محمد میاں نواز شریف کی حکومت کا جنرل ضیاء الدین کو بطور چیف آف آرمی سٹاف نامزد کرنے کے فیصلے کو بھی غیر آئینی قرار دیا۔ ہوا یہ تھا کہ صدر مشرف سری لنکا کے دورے پر گیا ہوا تھا آرمی چیف کی حیثیت سے۔ اس کی آنے سے پہلے میاں نواز شریف نے اس کو اس کے عہدے سے ہٹایا اس کی غیر موجودگی میں، اور جنرل ضیاء الدین کو آرمی چیف نامزد کر دیا۔ اور یہ کہا گیا کہ جس طیارے میں مشرف واپس آ رہا تھا سری لنکا سے، اس کو اترنے نہ دیا گیا پاکستان میں، اور بعد میں بہت مشکل سے پھر اس کو اترنے دیا گیا، مگر اس وقت ٹیک اوور ہو چکا تھا، تو اترنے اس کو نہ دیا گیا، اور اس وجہ سے نواز شریف کے اوپر طیارہ اغوا کیس کا مقدمہ بھی بنا۔ اور یہاں پر جو دیگر جرنل موجود تھے، انہوں نے پرویز مشرف کا ساتھ دیتے ہوئے نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا، اور پرویز مشرف کے آنے کے لیے رن وے وغیرہ جو ایئر بیس ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا تاکہ مشرف کچا طیارہ یہاں پہ اتر سکے۔ اچھا، پھر بعد ازاں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جنرل مشرف کی حکومت کو 3 سال کا عرصہ دیا تاکہ وہ آئینی اور معاشرتی اصلاحات لے کر آئیں۔ مشرف کے جو دور حکومت میں جو اقدامات ہوئے، ان میں ان کی جو تفصیل ہے وہ آپ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ مشرف نے اختیارات کو نچلی سطح پر منتقلی اور مقامی حکومت اور نچلی سطح سے مراد اس کو کہتے ہیں ڈیولوشن آف پاور پلان۔ ڈیولو کرنا یعنی کہ اختیارات کا اوپر سے نیچے کی طرف آنا، تاکہ عام لوگ بھی اپنے اختیار کو اپنے کونسلرز، اپنے یونین کونسل کے چیئرمین یا ناظم وغیرہ کے ذریعے سے اپنے اختیارات کو استعمال کریں۔ تو یہ مشرف کا آئیڈیا تھا کہ مقامی حکومتیں جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو وہ بنایا جائے، اور تاکہ عوام جو ہیں حکومتی معاملات میں شامل ہو سکیں۔ تو مقامی حکومت ایسی حکومت جس کی باغ ڈور مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہو۔ وہ مثال کے طور پہ ایک علاقہ ہے اور اس میں چند ہزار آبادی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ چند ہزار آبادی والے جو افراد ہیں وہ سب کچھ خود تو نہیں کر سکتے، وہ اپنے میں سے ایک شخص کو منتخب کرتے ہیں، اور وہ شخص ان لوگوں کے لیے مختلف اقدامات کرتا ہے۔ تو جتنی آبادی کم ہوگی، اتنا امید ہے کہ وہ آبادی کے جو لوگ ہوں گے، ان کے اختیارات جس شخص کے ہاتھ میں ہوں گے وہ ان کی مرضی کے مطابق کام کرے گا۔ تو اس کو مقامی حکومت کہتے ہیں، ایسی حکومت جس کی باغ ڈور، جس کے اختیارات مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہوں۔ لوگ ہی مقامی سطح کی پالیسیاں مرتب کرتے ہیں اور مناسب منصوبے بناتے ہیں اور ان کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اس کو مقامی حکومت کہتے ہیں۔ اب تاریخی پس منظر اس کا کیا ہے؟ پاکستان میں مقامی حکومتوں کے نظام کا تاریخی پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ وائسرائے لارڈ پن کا مقامی حکومتوں کا نظام جو بنا تھا اس کے بارے میں 1884 میں جنوبی ایشیا میں وائسرائے لارڈ پن نے ایک ایکٹ کے ذریعے مقامی حکومتوں کا نظام نافذ کیا، اور اس نے ضلع اور تحصیل کی سطح پر مقامی بورڈ قائم کیے۔ بورڈ میں کچھ افراد ہوتے تھے جن کے ذریعے مقامی لوگوں کے مسائل حل کرنا تھا، لیکن یہ ادارے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہے، کیونکہ ان کے پاس نہ تو اختیارات تھے اور نہ وسائل، یعنی کہ پیسہ بھی ضروری ہے اپنے اختیارات کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے،
اگر کوئی منصوبہ بنایا گیا تو اس کے لیے بھی پیسے کی ضرورت، پیسے بھی نہیں تھے اور نہ ان کو پاس کچھ کرنے کو اختیار تھا۔ اس کے بعد پھر صدر ایوب خان کا جو بنیادی جمہوریتوں کا نظام تھا، صدر ایوب خان نے بھی بنیادی جمہوریتوں کا حکم نامہ 27 اکتوبر 1959 کو جاری کیا، جس کے مطابق پاکستان میں مقامی حکومتوں کا ایک نظام لاگو کیا گیا جسے بنیادی جمہوریت کا نام دیا گیا، بیسک ڈیموکریسیز کا۔ اس کا اہم مقصد یہ تھا کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی، عام عوام تک، اوپر سے نیچے اختیارات جائیں، عام لوگ جو ہیں، جو عام لوگوں کے نمائندے ہیں وہ ان کے پاس اختیارات ہوں، اور عوام کے مسائل کا حل بنیادی سطح پر ان کے اپنے نمائندوں کے ذریعے کیا جائے۔ اس علاقے کے، اس یونین کونسل کے، اس ٹاؤن کے جو افراد ہیں وہ اپنے میں سے کسی شخص کو منتخب کریں جو کہ ان کے مسائل کو حل کریں۔ یہ نظام کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہ لا سکا، لہٰذا حکومت کی تبدیلی کے ساتھ یہ نظام ختم ہو گیا۔ حکومت جس طرح چینج ہوئی، ایوب خان کی حکومت ختم ہوئی تو یہ نظام بھی ختم ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی مقامی حکومتوں کا تجربہ کیا گیا جو کامیاب نہیں ہو سکا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی مقامی حکومتوں کا نظام تھا، انہوں نے مقامی حکومتوں کو دوبارہ نافذ کیا اور مقامی حکومتوں کے انتخابات 2 دفعہ کرائے۔ یہ نظام مضبوط بنیادوں پر قائم کیا گیا اور مرحلہ وار ترقی کرتا رہا، مگر عوام کی اکثریت کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہو سکا۔ اب جو مشرف نے لوکل گورنمنٹ پلان یا ڈیولوشن آف پاور پلان 2000 متعارف کرایا، تو اس میں واضح تبدیلیاں لانے کا کہا گیا تھا کہ ہم بہت زیادہ تبدیلیاں لے کر آئیں گے، اقتدار جو ہے عوام تک پہنچے گا، اقتدار یعنی کہ اختیارات، حکومتی اختیارات۔ اور پاکستان میں مقامی حکومتوں کو 3 حصوں میں، یونین کونسل، تحصیل کونسل اور ضلع کونسل میں تقسیم کیا گیا۔ ضلع کے لیے ضلع کی کونسل، اور ضلع کے اندر جو تحصیلیں ہوتی ہیں جس کو سب ڈویژنز کہتے ہیں، ان کے لیے تحصیل کونسل، اور ہر تحصیل کے اندر جو ہے یونین کونسل ہوتی ہیں، تو وہ تحصیل ان میں یونین کونسل بھی موجود ہوگی۔ اب یونین کونسل جو سب سے بنیادی جو یونٹ ہوتا تھا اس پرویز مشرف کے دور کے مقامی حکومت کے نظام کا، یونین حکومت میں یونین ناظم یعنی کہ اس یونین کا ناظم، اس کا نائب ناظم، یونین کونسل اور یونین انتظامیہ پر مشتمل ہوتی تھی۔ یہ تمام افراد اس میں ہوتے تھے۔ عوام یونین کونسل کے ارکین کا انتخاب کرتے، یعنی کہ اس میں ناظم، نائب ناظم، یونین کونسلرز ان کا انتخاب کرتے، اور اس کے اراکین کی کل تعداد 15 تھی، جس میں 1 ناظم، 1 نائب ناظم، 4 مرد جنرل کونسلر جو ہے، جو باقی ممبرز ہوتے تھے وہ کونسلر کہلاتے تھے، اس کونسلر کی پھر اقسام تھی، 4 مرد جنرل کونسل، 4 خواتین جنرل کونسل، وہ خواتین ہی خواتین کو ووٹ دیتی تھی، 2 مرد کسان یا مزدور لیبر میں سے ان کے نمائندے، اور 2 خواتین کسان مزدور یا مزدور کونسلر، اور 1 اقلیتی کونسلر بھی شامل ہوتا تھا۔ تو یہ تمام ملا کر 15 افراد ہوتے تھے۔ اپنی حدود کے اندر، اپنے دائرہ اختیار میں، اپنے یونین کے اندر سیکیورٹی کا انتظام، اپنے علاقے کی ترقی خوشحالی کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام بنانا، مقامی سطح پر ٹیکس، اس علاقے میں اگر کوئی ٹیکسز لگانے ہیں یہ لگانا، اور بنیادی نوعیت کے فوجداری یا دیوانی یا خاندانی تنازعات، فوجداری جو ہم کہتے ہیں جرائم ہے جس کے FIR درج ہوتی ہے، جو بنیادی نوعیت کے، جو مین بڑی نہیں ہوں، بنیادی نوعیت کے جو کرائمز ہیں، یا پھر دیوانی مسائل، یہ جو مال چیزوں کے لین دین، زمینوں کا وغیرہ کے، یہ جو ان کو دیوانی مسائل کہتے ہیں، سول مسائل، اور خاندانی تنازعات، مثال کے طور پہ طلاق کا مسئلہ ہے، بچوں کی کسٹڈی کا مسئلہ ہے، یا پھر اس طرح کے کوئی دیگر خاندانی مسائل، ان کو حل کرنا بھی یونین کونسل کے فرائض میں شامل تھا۔ ان کو مطلب کوشش یہ کرنی تھی کہ یونین کونسل ان مسائل کو آپ مل بیٹھ کر حل کر دے اور اس میں عدالتوں کا کام نہ رہے۔ یونین کونسل سے بڑھ کر پھر ایک اگلا سٹیپ، جو بڑا سٹیپ، بڑی چیز تھی، وہ تحصیل، یعنی کہ کچھ یونینز کو ملا کر ایک تحصیل بنتی ہے۔ تو تحصیل کونسل میں، تحصیل حکومت میں تحصیل ناظم، نائب ناظم جو تحصیل کا ہوتا تھا، تحصیل کونسلر اور تحصیل انتظامیہ کا جب یہ لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہے یہ گورنمنٹ سرونٹس ہوتے تھے، یہ منتخب نہیں ہوتے تھے، باقی کے جو افراد ہوتے تھے وہ منتخب ہوتے تھے۔ تحصیل ناظم اور نائب ناظم کے لیے
تعلیمی قابلیت کم از کم میٹرک تھی، اور ان کا انتخاب تحصیل میں موجود تمام یونین کونسلرز، ابھی اوپر آپ نے دیکھا یونین کونسل، یہ یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے 4 مرد اور جنرل کونسل، یہ تمام جو یونین کونسلرز ہوتے تھے، اس میں سے ناظم اور نائب ناظم کو نکال لیں، تمام یونین کی یہ جو کونسلرز تھے وہ سب مل کر انتخاب کرتے تھے۔ تحصیل ناظم تحصیل حکومت کا انتظامی سربراہ، یعنی کہ تمام انتظامی معاملات تحصیل ناظم کے پاس ہوتے تھے۔ تحصیل کونسل میں تحصیل کے تمام یونین کونسل کے نائب ناظمین بھی شامل ہوتے تھے، یعنی کہ تحصیل کونسل میں تحصیل ناظم، ایک تحصیل نائب ناظم، اور ساتھ میں اس کے ممبران کون ہوتے تھے؟ یہ اوپر جو آپ نے پڑھا یونین کونسل کے تمام جو یونین کونسل ہیں ان کے نائب ناظمین اس کے ممبرز ہوتے تھے۔ تحصیل کونسل میں 33% نشستیں عورتوں کے لیے، 5% نشستیں کسانوں اور مزدوروں کے لیے، اور 5% نشستیں اقلیتوں کے لیے مخصوص تھیں۔ تحصیل کونسل حکومت کا سربراہ تحصیل ناظم کہلاتا تھا۔ تحصیل ناظم کے ماتحت میں ایک تحصیل میونسپل آفیسر جس کو ٹی ایم او کہا جاتا تھا، تحصیل میونسپل آفیسر کے ماتحت 4 مزید ٹی اوز تحصیل آفیسرز کام کرتے تھے، جن کا کام مختلف شعبوں کے معاملات کی نگرانی کرنا تھا۔ یہ منتخب شدہ افراد نہیں ہوتے تھے، یہ گورنمنٹ سرونٹس ہوتے تھے۔ ان شعبوں میں مالیات، یعنی کہ جو مختلف 4 تحصیل آفیسرز تھے، ان میں ایک کے پاس مالیات، بجٹ، اکاؤنٹ اور زمینوں کے استعمال کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ منصوبہ بندی، دیہی و شہری منصوبہ بندی، میونسپل رابطہ یعنی کہ مختلف علاقوں کے درمیان آپس میں رابطہ، اور درجہ بندی وغیرہ شامل تھے۔ یہ ٹی اوز کے کام ہوتے تھے۔ ٹی اوز کے اوپر ٹی ایم او ہوتا تھا، اور ٹی ایم او جو ہے وہ تحصیل ناظم کی سرکردگی میں کام کرتا تھا۔ یہ تحصیل کونسل ہوتی تھی۔ اس کے بعد پھر جو اس سے بڑی تھی تحصیل کونسل سے ضلعی حکومت۔ ضلعی حکومت میں ضلع ناظم، ضلع نائب ناظم، ضلع کونسل اور ضلع انتظامیہ پر مشتمل ہوتی تھی۔ ایک ضلع میں تمام یونین کونسلوں کے ناظم ضلع کونسل میں شامل ہوتے تھے۔ اب دوبارہ یونین کونسلوں پہ چلے جائیں۔ یونین کونسل کے جو نائب ناظم ہوتے تھے وہ تحصیل کونسل کے ممبر ہیں، جبکہ یونین کونسل کے جو ناظم ہوتے تھے وہ ضلع کونسل کے ممبر ہوتے تھے۔ ساتھ میں ضلع کا ناظم اور نائب ناظم وہ الگ سے۔ ضلع کونسل کی کل تعداد کا 33% عورتوں کے لیے، جبکہ 6% نشستیں کسانوں اور مزدوروں کے لیے اور 5% اقلیتوں کے لیے مخصوص تھی۔ ایک ضلع سے منتخب ہونے والے تمام یونین کونسلرز، ایک ضلع میں جتنی بھی یونین کونسلیں ہیں اس میں سے تمام یونین کونسلرز ناظم اور نائب ناظم، ضلع ناظم اور نائب ناظم کا مل کر انتخاب کرتے تھے۔ کون ان کا ضلع ناظم اور نائب ناظم کا انتخاب کرنے والے کون ہوتے تھے؟ ایک ضلع کے تمام یونین کونسلرز، ناظم اور نائب ناظم جتنے بھی تھے وہ سب یونین کونسلوں کے ناظم اور نائب ناظم اور یونین کونسلرز یہ ووٹنگ کرتے تھے، اور کس کا انتخاب کرتے تھے؟ ضلع کے ناظم اور نائب ناظم کا۔ ضلعی ناظم ہی تمام انتظامی اختیارات کا سربراہ تھا۔ اس ضلع کی سطح پر ضلع ناظم کے پاس تمام اختیارات تھے۔ ضلع کی پولیس اور انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن جس کو کہا جاتا ہے، ضلعی ناظم کو جواب دہ تھی۔ ضلع ناظم ضلع کی سطح پر سیاسی قیادت فراہم کرتا، اور وہ ضلع کی جملہ ضروریات، ترقی و خوشحالی کا ذمہ دار تھا۔ ضلع انتظامیہ ضلع رابطہ آفیسر ڈی سی اوز کے ذریعے سے چلایا جاتا۔ پہلے اسے ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا، ڈی سی جس کو کہا جاتا ہے، وہ ضلع کا نظام چلاتا تھا ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ، جبکہ یہ اس نظام کے بعد جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کو ڈی سی او بنا دیا گیا۔ ضلع کی انتظامیہ مختلف محکوموں پر مشتمل تھی، اور ہر محکمے کا سربراہ ایک ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ہوتا تھا جس کو ای ڈی او کہا جاتا تھا۔ ضلع انتظامیہ ضلع کے لیے قواعد و ضوابط وضع کرتی تھی۔ مختلف پروگرام تشکیل دے کر اور بجٹ بنا کر ضلع ناظم اور ضلع کونسل کی منظوری کے بعد اس پر عمل درآمد۔ ضلع ناظم اور ضلع کونسل الگ الگ تھے۔
یعنی کہ ضلع ناظم کا کام ضلع کو چلانا، ضلع کونسل جو ہے مختلف پروگرامز کو ڈسکس کرنا، قوانین کی منظوری دینا، ٹھیک ہے، کونسل میں مختلف ممبران ہوتے تھے، تو یہ دونوں مل کر عمل درآمد کراتے تھے۔ ضلع کی حدود میں وفاقی اور صوبائی قوانین پر عمل درآمد کراتے تھے۔ وفاقی مرکزی حکومت نے اگر کوئی قانون بنایا ہے یا صوبائی کی حکومت نے بنایا ہے تو اس پر عمل درآمد کرانا ان کا کام تھا۔ ضلع حکومت کو ضلعی ٹیکس کی فہرست کے مطابق ٹیکس لگانے اور ٹیکسوں میں کمی بیشی کرنے کا بھی اختیار حاصل تھا۔ اچھا، اب اگلا جو ٹاپک ہے جو 2002 کے انتخابات اور بحالی جمہوریت۔ اکتوبر 2002 میں ملک میں انتخابات منعقد کیے گئے۔ پرویز مشرف نے جو انتخابات کرائے تھے، اس میں جنرل مشرف نے نومبر 2002 میں آئندہ 5 سالوں کے لیے صدر مملکت کا حلف بھی اٹھایا۔ ملک میں پاکستان میں پہلی بار امیدوار کے لیے گریجویٹ BA پاس ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ اس انتخابات میں یہ اہم بات تھی۔ جنرل پرویز مشرف کی لامحدود اختیارات۔ اس میں فروری 2003 میں وفاقی حکومت نے لیگل فریم ورک آرڈر LFO کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور جس کے باعث صدر پرویز مشرف کو گورنروں، تینوں مسلح افواج کے سربراہوں، چیف الیکشن کمیشن اور چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی تقرری اور اسمبلیوں کو برطرفی سمیت لامحدود اختیارات حاصل ہو گئے۔ یہ LFO ایک نیا قانون بنایا گیا، کیونکہ آئین میں تو اس چیز کی گنجائش نہیں تھی، تو LFO کے ذریعے سے حکومت ہو رہی تھی، تو اس کے تحت یہ تمام اختیارات جو ہے ان کی نامزدگی، ان کی سلیکشن مشرف نے خود لے لی۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا کام سرکاری جو فیڈرل مرکز کی لیول پہ، وفاقی لیول پہ جو ملازمتیں ہوتی ہیں اس کے لیے ایک ہی کمیشن بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کی سلیکشن کی جا سکے۔ LFO وجہ تنازع اور انتخابات 2008۔ LFO حکومت اور اپوزیشن کے درمیان متنازع بن گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی نے اپنی بھرپور کوشش سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعاون کی راہ ہموار کی۔ اپوزیشن کیا تھی؟ یہ سیاسی جماعتیں تھیں، اور حکومت کس کی تھی؟ پرویز مشرف کی۔ تو میر ظفر اللہ جمالی نے کوشش کی کہ آپس میں تعاون ہو جائے ان دونوں کے درمیان۔ 2003 میں ARD اپوزیشن کی جماعتیں، ARD نے اپوزیشن کی جماعتوں کا جو اتحاد تھا نے مہنگائی، بے روزگاری، من پسند افراد کے قرضے معاف کرنے، مشرف حکومت کی داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر ناکامی کے حوالے سے ایک وائٹ پیپر شائع کیا۔ وائٹ پیپر کسی بھی حقائق پر مبنی پیپرز کو ہم وائٹ پیپر کہتے ہیں۔ 1 جنوری 2004 کو قومی اسمبلی نے جنرل پرویز مشرف کو پھر صدر منتخب کر لیا۔ جنرل پرویز مشرف نے مسلم لیگ ق کے ساتھ مل کر جنوری 2008 میں انتخابات کا اعلان اس شرط کے ساتھ کیا کہ پہلے موجودہ اسمبلی تحلیل ہونے سے قبل پھر اگلے 5 سال کے لیے صدر منتخب کریں۔ جنرل مشرف نے اگلے 5 سال کے لیے منتخب ہوئے۔ انہوں نے فروری 2008 میں انتخابات کرائے۔ ان انتخابات کا یہ نتیجہ نکلا کہ مسلم لیگ ق اکثریت حاصل نہ کر سکی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے انتخابات میں اکثریت حاصل کر لی۔ سید یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو اکثریت حاصل ہوئی، اور اس جماعت کی محمد نواز شریف نے تیسری بار وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ 2017 میں سپریم کورٹ کی جانب سے میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے۔ 2018 کے عام انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ تو یہ اب تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگلا جو ہم ٹاپک ہے جنرل مشرف کا روشن خیالی کا نظریہ، اس پر ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے۔ شکریہ۔